آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی 6 ہجری میں، جب مسلمان مدینہ المنورہ سے مکۃ المکرمہ آئے عمرہ کرنے کے لیے۔ جب عمرہ کرنے کے لیے آئے مکہ شریف تو مکہ کے باہر ہی ان کو روک دیا گیا، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور اسی وقت ٹریٹی آف حدیبیہ ہوئی، اور اس میں ایک کلوز لکھا گیا کہ اس سال آپ لوگ مکہ میں نہیں آ سکتے ہو اندر شہر کے، اور عمرہ نہیں کر سکتے، نیکسٹ ایئر آپ آنا، اور 3 دن کے لیے آپ کو پورا جو حرم ہے اس کو خالی کر دیا جائے گا، پورا مطاف کو خالی کر دیا جائے گا، اور آپ 3 دن آپ کے لیے فلی پرمیشن ہوگی، اجازت ہوگی کہ آپ طواف کریں، عمرہ کریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ یہ بات ہو گئی، مسلمان چلے گئے۔ اگلے سال پھر ذی القعدہ کے مہینے میں، یہ ذی القعدہ کے مہینے میں آئے تھے، پھر 1 سال کے بعد اگلے ذی القعدہ کے مہینے میں دوبارہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اور آپ کے ساتھ دوبارہ سے عمرہ کرنے کے لیے یہاں آئے مکۃ المکرمہ۔ تو مسلمانوں کو یہ معلوم تھا کہ کفار جو ہے اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے، اور اگر کفار نے وعدہ نہیں پورا کیا اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، جنگ کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ ایک تو ہم لوگ حرم کے حدود میں، حرم جو مکہ کے اندر کئی کلومیٹر تک کا ایریا ہے وہ پورا حرم ہے، تو ایک تو ہم حرم کے حدود میں ہوں گے، دوسرا یہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے، ذی القعدہ کا مہینہ، اس میں زمانے جاہلیت میں بھی اور ابتدائی اسلام میں بھی لوگ لڑائی جنگ نہیں کرتے تھے، تلوار نہیں اٹھاتے تھے، اور تیسرا ہم لوگ احرام کی حالت میں ہیں، اس میں یوں بھی کسی کو مارنا جائز نہیں ہے، تو اگر ان لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور جنگ کی نوبت آ گئی، لڑائی کی نوبت آ گئی، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ تو مسلمان بڑی تردد کے عالم میں تھے اور بڑی سسپیشن والی سچویشن تھی کہ کیا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی اجازت ملے گی، ہمیں جنگ کا جو جواب دینے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور جو لوگ تم سے لڑیں اللہ کی راہ میں تم بھی ان سے لڑو، وہ چاہے حرمت والا مہینہ ہو، چاہے تم حالت احرام میں ہو، چاہے تم حرم کے اندر ہو، اگر تم سے کوئی لڑنے کے لیے آتا ہے، تلوار کھینچتا ہے تمہارے سامنے، تمہیں بھی فلی اجازت ہے کہ تم بھی ان سے لڑ سکتے ہو اور تم ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے آگے نہ بڑھنا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ حد سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کفار تمہارے سامنے لڑنے کے لیے آئیں، تلوار کھینچیں، انہی سے لڑنا ہے۔ جو عورتیں ہیں، جو کمزور ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ضعیف ہیں، مجنون ہیں، پاگل ہیں، جو جنگ میں شریک نہیں ہیں، جنگ کرنے والوں کی مدد بھی نہیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں پہ تلوار نہیں کھینچنی ہے، ایسے لوگوں کو نہیں قتل کرنا ہے، ایسے لوگوں کو نہیں مارنا ہے، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو تم سے لڑنے کے لیے آئیں ان سے لڑو، لیکن حد سے آگے نہیں بڑھو، یعنی جو تم پر تلوار نہیں اٹھاتے ہیں تمہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ تم ان پر تلوار اٹھاؤ یا تم ان کی گردن کاٹو۔ تو اللہ نے فرمایا حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تو جنگ کے میدان میں بھی ہمارے لیے ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے کہ ہم ہر کسی کو قتل کرتے نہیں جائیں گے کہ ہم نے یہاں آج کے دور میں یہ حال ہو گیا ہے کہ یہاں ہم نے جو ہے بم پھوڑ دیا، یہاں ہم نے گولیاں چلا دی، کتنے اس میں ناحق مارے گئے، کتنے قتل کیے گئے، ہمیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ کافر بھی اگر تمہارے سامنے موجود ہے اسی سے لڑنا ہے جو تمہارے سامنے تلوار کھینچتا ہے، اسی کو قتل کرنا ہے جو تمہیں قتل کرنے پر آمادہ ہے۔ جو عورتیں اس کے گھروں میں ہیں ان کو ہرگز تم نہیں مار سکتے ہو، جو بچے ہیں جو لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں تم ان کو بھی قتل نہیں کر سکتے ہو، جو ایسے لوگ ہیں کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو بھی تمہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے قانون ہے، ہماری جو جنگ ہوتی یا جو جہاد ہوتا اس میں اس قانون کو بہت ہی سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جاتا اور کسی کو بھی ناحق قتل ہرگز نہیں کیا جاتا تھا۔